بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ جو یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم تو ایمان لائے ہیں، بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ استغفار کرنے والے۔ خدا نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام فرشتوں نے اور صاحبان علم جو عدل پر قائم ہیں کہ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب اور دانا ہے۔ دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور معلوم ہو جانے کے بعد، اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کرے تو کہہ دو کہ میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور جو میرے تابع ہیں۔ اور اے رسول، تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو، کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ بس اگر اسلام لائے ہیں تو بے کھٹ کے راہ راست پر آ گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینا فرض ہے، اور خدا بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، اے رسول ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اے رسول، کیا تم نے ان علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو فہم کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے۔ اس پر بھی ان میں ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہی لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی نہیں، اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افطرا پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے۔ پھر ان کی کیا گت بنے گی جب ہم ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اکٹھا کریں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے رسول، تم دعا مانگو کہ اے خدا، تمام عالم کے مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی ہے جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی ہے جسے چاہے ذلت دے۔ ہر طرح کی بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔ تو ہی بے جان انڈا نطفہ وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نطفہ وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا تو اس کا خدا سے کچھ سروکار نہیں، مگر کسی طرح ان سے بچنا چاہو تو خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی ودی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جاتا، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، کہہ دو کہ خدا اور رسول کی فرمان برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کرے تو سمجھ لیں کہ خدا کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہان سے برگزیدہ کیا ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی حنہ نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرمانا۔
تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پروردگار نے مریم کو خوشی سے قبول فرما لیا اور اس کی نشو و نما اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ جب کسی وقت زکریا ان کے پاس ان کی عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے، تو پوچھتے کہ اے مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ کہہ دیتی تھی کہ یہ خدا کے ہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور عرض کی، اے میرے پالنے والے، تو مجھ کو بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی زکریا حجرے میں کھڑے ہی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا، اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا، اور نیکوکار نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا بڑھاپا آ پہنچا اور اس پر میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔